اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میرے طرف سے آپ سبوں کو عید مبارک۔ امید ہے آپ سبوں نے عید اچھے سے منائی ہوگی۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، آمین۔ آج ہمیں غزل نمبر 2 پڑھنی ہے جو کہ شہریار کی ہے، پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ زندگی جیسے توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ گم ہے۔ گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم ہے۔ اب جدھر دیکھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلے سے نہیں کچھ کم ہے۔ اس کی غزل۔ اب اس کے چند مشکل الفاظ یہاں ہیں۔ تقاضا، خواہش، احساس، حواسک خمسہ میں سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، گھڑی، لمحہ، سبب، وجہ، تصور، دھیان، توقع، امید۔ یہ کچھ مشکل الفاظ۔ اب ہے تشریح۔ شعر نمبر 1 ہے۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ شاعر اپنی زندگی میں کسی کمی کا احساس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی سے جو امید باندھی تھی، جو ہمیں امیدیں تھیں زندگی سے، زندگی اس پر تو پورا نہیں اتری، وہ اس پر نہیں اتری، اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، کچھ کمی سی رہ گئی ہے جس کا احساس ہر لمحہ دل میں کھٹکتا رہتا ہے، اور اس کا احساس ہمارے دل میں ہر وقت ہوتا ہے۔ زندگی کی کسی محرومی کا احساس ہر گھڑی شاعر کو ستاتا رہتا ہے۔ شاعر کو زندگی میں کچھ کمی سی رہ گئی ہے، اس کا احساس اس کے دل میں ہر وقت ستاتا رہتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اپنا گھر بنانے کے لیے جو نقشہ ہم نے مرتب کیا ہے، اس کے مطابق تو زمین ہی کم نکلی۔ گویا شاعر کے ذہن میں اپنے گھر سے متعلق جو نقشہ تھا وہ تعمیر نہیں ہو سکا، جو اس نے خواہش رکھی تھی، جو اس نے خواب دیکھے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے۔ جس قسم کا گھر شاعر چاہتے تھے وہ نہ بن سکا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے گھر کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اس کی تعمیر صرف خیالوں ہی میں ممکن ہے، وہ بنا ہی نہیں سکتا، صرف خیالوں میں سوچتا ہے۔ شاعر جس غیر معمولی زندگی اور جس بہشت نما گھر کا خیال کرتے ہیں، وہ اس دنیا نے کنج روشن میں ممکن نہیں ہے۔ شعر نمبر 3۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید کافی ہے یقین کچھ کم ہے۔ شاعر اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کا خیال کرتے ہیں جو اس سے بچھڑ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید ان سے زندگی میں پھر کبھی ملاقات ممکن ہوگی، کہتے ہیں کہ کبھی ان سے ملاقات ہوگی۔ شاعر کو اس بات کی امید ہے، امید تو ہے، اس کو امید ہے لیکن پورا یقین نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید مجھے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی، کہ بچھڑے ہوئے لوگ دوبارہ مل پائیں گے، کہ جو ہم سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہم دوبارہ ملیں گے یا وہ ہم سے مل پائیں گے۔ اب ہے شعر۔ اب جدھر دیکھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے۔
فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں بھی دیکھیں تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مساوات زندگی کے کسی بھی پہلو میں موجود نہیں ہے۔ کہیں کوئی چیز زیادہ اور کوئی چیز کم ہے۔ کسی جگہ لگتا ہے کہ کوئی چیز کم ہے اور کسی جگہ لگتا ہے زیادہ ہے۔ دنیا میں گویا برابری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، لیکن کوئی ضرورت سے زیادہ ہے اور کہیں ضرورت سے کم۔ دوسرا شعر: آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سے نہیں کچھ کم ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جس طرح تیری جدائی سے پہلے میں رنجیدہ تھا، غمگین تھا، اس طرح آج بھی تیری جدائی ہی میری اداسی کا سبب ہے۔ اگر میں غمگین رہتا ہوں تو اس کا وجہ صرف آپ کی اداسی ہے، یعنی تیری جدائی ہی میری اداسی کا سبب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں، کہ میں نے تمہیں بھول ڈالا ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تمہاری یاد میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی ہے جس طرح سے پہلے یاد کرتے تھے، آج نہیں۔ شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہریا مدھم پڑتی ہے اور زخم بھرنے لگتے ہیں۔ شاعر محبوب کی دوری کے سبب اداس ہے، اس کی جدائی اس کو ستاتی ہے، اس لیے وہ اداس رہتا ہے، لیکن یہ سبب پہلے کی نسبت کم اثر انداز ہے۔ جیسے پہلے کچھ زیادہ تھا، آج اتنا نہیں ہے۔ یہ تھی غزل شہریار کی، غزل نمبر 2۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے، باقی شکریہ، کل ہم اس کے سوالات کریں گے۔